فونز ہوں، ریڈیو ٹیلی فونز ہو، پھر مائکرو فون ہو، تو یہ سارے جو ہیں ان کو کنورنرز بھی کہا جاتا ہے اور یہ برج بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ آڈیو ٹیلی کانفرنسنگ کے مین جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ آڈیو ٹیلی کانفرنسنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہے. اب دا کاسٹ آف اسٹارٹنگ یونیورسٹی کالج بیسڈ پرائیویٹ آڈیو ٹیلی کانفرنسنگ سسٹم آر ناٹ لارج اف دا لوکل ٹیلی فون سسٹم ہیز. اچھا، اب یہ بات کی گئی تھی کہ کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ٹیلی کانفرنسنگ کے لیے، آڈیو کے لیے. تو اس کے لیے ٹیلی فون لائن کا ہونا، ڈیوائس کا ہونا، الیکٹرانک سوئچ کا ہونا، ہینڈ سیٹ فون، اسپیکرز اور مائکرو فون، ان ساری چیزوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک لوکل کمپنی کے پاس یا تو گڈ کوالٹی کا یہ کنیکشن ہو، یا پھر وہ پرائیویٹلی جیسے یہ موبائلز پر پیکیجز لگا لیے جاتے ہیں، یا پھر وائرلیس کا کنیکشن جو ہے اس کا لگوایا جاتا ہے اور بل پے کیا جاتا ہے. اور اگر وائرلیس کا کنیکشن نہیں ہے تو پھر موبائل پہ جو ہے وہ پیکیجز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. لیکن سٹرونگ جو ہے وہ نیٹ کی یا سگنلز کی اویلیبلٹی کے بعد ہی یہ سکسیزفل ہے. تو اب ایک پرائیویٹ یا ٹیلی کانفرنسنگ کمپنی جو ہے اس کے پاس تین چیزیں اگر ہوں تو پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ورک کر سکتا ہے. تین چیزوں میں کیا کیا ہے کہ ایک ریلیٹیولی کوائٹ لائن ہو، یعنی ٹیلی فون لائن جو ہے وہ ہونا، کنیکشن کا ہونا ضروری ہے. جیسے یہ پی ٹی سی ایل ہوا کرتے تھے پہلے، تو ان کی ٹیلی فون لائن ہوتی تھی تو وہ ہونا ضروری ہے. پھر ریڈی ایکسیسیبلٹی ہے، یعنی فوری جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ جوڑا جا سکے، یعنی اسٹرانگ نیٹ کی اویلیبلٹی یا سگنلز ٹاورز وغیرہ موجود ہوں. پھر ایکسیپٹیبل لوکل اینڈ لانگ ڈسٹینس ریٹس، تو پھر ان کنیکشنز کے جو چارجز ہیں وہ بھی مناسب ہوں. بہت زیادہ کاسٹلی ہوں گے تو پھر یہ ورک نہیں کر پائے گا. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیلی کانفرنسنگ کے ایڈوانٹیجز پر کہ اس کے فوائد کیا ہیں. تو سب سے پہلے افیکٹو سپورٹ فار ریموٹ لرنرز. اب یہاں پر ریموٹ لرنر سے مراد ہے کہ جو یہ آن لائن سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یا پھر دور دراز کے جو ایریاز سے بیٹھ کر جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو ریموٹ لرنرز کہا جاتا ہے. اب ٹیلی فون کانفرنسنگ کین بی ویری یوزفل when most of the potential students are widely scattered among communities that are far apart and when each center has a learner population. یعنی کہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے تو کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی کورس انہوں نے سیکھنا ہے تو وہ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ اس کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ٹیلی کانفرنسنگ کا. مثال کے طور پر ابھی آج کل کووڈ کے بعد خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی آن لائن لرننگ سسٹم بہت زیادہ جو ہے وہ ان ہوا. اور پھر اگر بات کی جائے یہ کمپٹیشن ایگزام کے حوالے سے تو اس میں ابھی یہ جو اتنی زیادہ سکسیسفل ہوئے لوگ، اس میں یہ آن لائن لرننگ سسٹم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ دور دراز اور بیکورڈ ایریاز سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہیں جا کر جو تیاری نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس کی ہیلپ سے اپنے سبجیکٹ کو جو ہے وہ اس کی تیاری کی، آن لائن اکیڈمیز کا حصہ بنے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے کنیکٹ ہوئے اور پھر مل کر جو ہے اسی ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے ہی انہوں نے اپنی تیاری کو کنٹینیو کیا اور اپنی کامیابی کی منازل جو ہے ان کو طے کیا. اس کے بعد ہے کاسٹ افیکٹونیس. تو the cost for starting and operating an audio teleconferencing system is relatively low in comparison with other available methods of serving remote learners. کہ آڈیو والی جو سسٹم ہے اس کی قیمت تھوڑی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے بجائے جو دوسرے ذرائع ہوتے ہیں ان میں تھوڑی یہ مہنگی. ویڈیو بھی ظاہر ہے اس میں کاسٹ، نیٹ بھی زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، پھر پیکیج بھی زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آڈیو والا تھوڑا ریزنیبل کام ہے، اسے چلانا بھی اور اسے آپریٹ کرنا اور اسے شروع کرنا آسان ہے ویڈیو کی نسبت، کمپیوٹر کی نسبت. پھر فلیکسیبل سسٹم ہے، ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے لارج اور اسمال گروپس جو ہیں جیسے، یعنی اس میں
4-5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 20-25 بھی ہو سکتے ہیں، اور 100 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر فیملیئر انسٹرکشنل موڈ ہے کہ جو ہدایاتی طریقہ کار ہے to the seminar with instruction being in charge the discussion and able to simulate multi location interaction کہ انسٹرکشنل موڈ جو ہے وہ بھی سادہ اور عام فہم ہوتا ہے اور بالکل اسی سے روایتی طریقہ کار سے ملتا جلتا ہے کہ ایک انچارج ہوتا ہے یا ایک لیڈر ہوتا ہے یا ایک ٹیچر ہوتا ہے اور وہ ہدایات دے رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کو جو مختلف ایریا سے انہوں نے آپس میں کنیکشن کیا ہوتا ہے، اور پھر ایک ٹاپک پر متعلقہ پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایزی شیڈولنگ یا اسکیجولنگ، جو بھی آپ اس کو پڑھ لیں، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ ہے تو اسکیجولنگ ایڈجسٹمنٹ can be made almost as readily as for no campus classrooms۔ تو اب کیمپس کے اندر اگر آپ دیکھیں یونیورسٹی یا کالج کے اندر، جب کلاس روم کی ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے کس روم میں کون سی کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک سب کورس کی کلاس جو ہے وہ اگر روم نمبر 80 میں کروانی ہے تو پھر دوسری کلاس روم نمبر 94 میں کروانی ہے، تو آپ وہ کلاس کو روم نمبر 80 سے روم نمبر 94 میں جانے میں کچھ وقت لگے گا، 5 to 10 منٹس کر لیں، اور اگر ڈسٹینس زیادہ ہوگا تو 10 to 15 منٹس بھی ہو جائے گا، تو وہ ٹائم اس طرح بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر شور الگ سے کریٹ ہوتا ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آن لائن سسٹم میں یہ نہیں ایشو ہوتا، ٹھیک ہے، نہ تو وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا نوائز کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے ایک ٹیکسٹ کرنا ہے کہ کلاس اس وقت کی بجائے اس وقت سٹارٹ ہو رہی ہے، اور کلاس جو ہے وہ اس لنک پر سٹارٹ ہو رہی ہے، تو لرنرز جو ہے وہ اسی کے اکارڈنگ لنک کو جوائن کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح اس میں ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے کیمپس کی نسبت، ٹھیک ہے، آن لائن کا یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے ایک کلاس اٹینڈ کرنی ہے، تو یعنی کہ آپ دیکھیں اب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یا ایک شہر کے اندر ہی 2 اداروں میں جانے میں بھی وقت لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آن لائن یا ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے یہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اگر آپ اگر ایک کلاس جو ہے وہ گھر بیٹھے ایک کلاس لاہور کے کسی ادارے کے اٹینڈ کر رہے ہیں، تو دوسری کلاس آپ کراچی کے ادارے کے اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے بغیر وقت ضائع کیے آپ وہ کر سکتے ہیں۔